فرزند آپ کو مبارک ہو، آپ تو ہمارے مولا بن گئے۔ جب یہ بات ختم ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ آیات نازل ہوئی، پھر آیات نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ یہ وہ حکم تھا جس کے لیے دین کی تکمیل انتظار کر رہی تھی۔ واتممت علیکم نعمتی، یہ میرا اسلام، یہ میرا دین اے مسلمانوں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھا، آج میں نے اس نعمت کو تمہارے لیے تمام کر دیا۔ یہ نعمت نامکمل تھی، آج میں نے مکمل کر دیا۔ ورضیت، اور یاد رکھنا یہ جو اسلام آج مکمل ہو رہا ہے میں اس اسلام پہ راضی ہوں، اس کے علاوہ کسی بھی دین پر میں راضی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو حکم اب بیان ہوا اور آج کے دن بیان ہوا ہے، اگر تو اس حکم کو مانتے ہو تو تمہارے لیے تمہارا دین مکمل بھی ہے، میری نعمت تمہارے لیے تمام بھی ہے، اور میں تمہارے اس اسلام سے راضی بھی ہوں۔ لیکن اگر اس حکم کو نہیں مانتے اور رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر گویا کہ حکم آ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو دین ہے وہ مکمل نہیں ہے، تمہارے پاس جو اسلام ہے وہ مکمل نہیں ہے، تم نے ادھورا دین اپنے رسول سے لے لیا، تم نے آدھا دین اپنے رسول سے لے لیا، پورے احکام نہیں۔ اور میں تمہارے اس اسلام پہ راضی بھی اسی لیے اسی مجمع میں شاید یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، جب ایک شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، اب میں نے کچھ دیر پہلے چند باتیں کی کہ حضرت نے بڑی مشکل سے اپنی رسالت کو منوایا تھا، ایسا نہیں تھا کہ حضرت فرماتے تھے کلمہ پڑھ لو اور سامنے والا آتا تھا اور فوراً کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا نہیں تھا۔ نہیں، ہم سب آپ کلمہ گو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری اور بات ہے، وہ کافر ہوتے تھے، انہوں نے اسلام میں داخل ہونا ہوتا تھا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حضرت نے بڑی مشکل سے اپنی رسالت کو منوایا۔ بہت سے لوگ معجزات دے کر کافر رہ جاتے تھے، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، ایسے